علی کے گھر کے قریب ایک بہت بڑا بازار تھا۔ بازار میں ہر قسم کا سامان فروخت ہوتا تھا۔ اس بازار میں ایک بہت پرانی نئی سائیکلوں کی اسلم چچا کی دکان تھی۔ دکاندار کے پاس ہر عمر کے بچوں کی مختلف رنگوں کی سائیکلیں بھی موجود تھیں۔ علی اور اس کے ساتھی دوست اسکول سے آتے اور جاتے وقت اسلم چچا کی دکان پر پڑی سائیکلوں کو حسرتوں بھری نظروں سے دیکھ کر جاتے۔ علی اپنے دوستوں سے کہتا، درمیان والی اورنج رنگ کی سائیکل کو میں نے اپنے لیے پسند کیا ہے۔ پھر دوسرا دوست علی کی بات سن کر جواب دیتے ہوئے کہتا، بلو رنگ کی سائیکل کو میں نے اپنے لیے رکھا ہے۔ تیسرا دوست کہتا، اگر اسی طرح ہم سائیکلوں کو پسند کرتے رہے تو اسکول کا وقت گزر جائے گا۔ جو سائیکل علی نے اپنے لیے پسند کی ہوئی تھی وہ ان سب سائیکلوں سے زیادہ قیمتی تھی۔ اسے علی کے ماں باپ خریدنے کی طاقت نہیں رکھتے تھے۔ یوں کچھ دن گزرنے کے بعد علی کے ابا نے علی سے سوال کیا کہ کیا بات ہے، تم روزانہ اسکول سے دیر سے گھر آتے ہو؟ علی ابا کی بات سن کر خاموش ہو گیا۔ کچھ دیر بعد علی نے کہا، آپ نے مجھ سے وعدہ کیا تھا جب میں 5ویں جماعت میں اول پوزیشن لوں گا تو آپ مجھے نئی سائیکل خرید کر دیں گے۔ علی کے ابا اس کی بات سن کر خاموش ہو گئے، کیونکہ وہ اس قیمت کی سائیکل خرید کر نہیں دے سکتے تھے۔ علی ابا کی طرف دیکھ کر بولا، کیا ہوا، آپ نے خود ہی کہا تھا 5ویں جماعت میں اول آؤں گا تو مجھے سائیکل لے کر دیں گے۔ ابا نے بیٹے کی بات سن کر جواب دیتے ہوئے کہا، ابھی تو تمہیں جماعت میں اول پوزیشن لیے ہوئے کچھ ہی دن گزرے ہیں، کچھ دن مزید انتظار کرو، میں تمہیں سائیکل لے دوں گا، مگر تم اسی طرح شوق سے کامیابی سے آگے بڑھتے جاؤ۔ میں آج ہی تمہارے دادا جان کو خط لکھ دوں گا، بس تو 4 دنوں میں خط کا جواب اور پیسے بھی آ جائیں گے۔ علی ابا کی بات سن کر کہنے لگا، یوں تو بہت دن لگ جائیں گے۔ ابا نے علی کو تسلی دی، پریشانی والی کون سی بات ہے، تمہارے دادا جان نے کبھی تمہاری فرمائش سے انکار کیا؟ علی مسکراتے ہوئے اپنے کمرے میں جا کر بیگ سے کتابیں نکال کر پڑھنے لگا۔ ابا جان نے بیٹے کو خط پڑھتے ہوئے دیکھ کر کہا، بیٹا اسی طرح شوق سے پڑھتے جاؤ اور آگے بڑھتے جاؤ۔ یوں کچھ دن گزر گئے۔ علی کی والدہ نے باتوں باتوں میں علی کے ابا سے سوال کیا۔ علی روزانہ صبح اسکول جانے سے پہلے سائیکل لے کر دینے کی ضد کرتا تھا، مگر اسے کب تک یوں جھوٹی تسلیاں دیتے رہیں گے؟ علی کی والدہ کی بات سن کر ابا نے جواب دیا، بیگم آپ تو اچھی طرح جانتی ہیں کہ حالات کتنے خراب ہیں، بل دینے کے پیسے نہیں ہیں، نہ ہی گیس کے بل دینے کے، اور گھر کا راشن خریدنے کے بھی پیسے نہیں ہیں۔ ملکی حالات کی وجہ سے ہر بندہ پریشان ہے۔ اتنے میں کچھ دن گزرنے کے بعد علی کے دادا کا خط آیا۔ علی کی والدہ جب خط لے کر اندر آئیں تو علی کے ابا کہنے لگے، تم جلدی سے خط پڑھ کر سنا دو۔ علی کی والدہ نے خط کھول کر پڑھنا شروع کیا تو دونوں کے چہرے پر مسکراہٹ آ گئی۔ دعا سلام کے بعد دادا جان نے ملکی حالات کا ذکر کرتے ہوئے بیان کیا، بیٹا اس وقت تم ملکی حالات سے اچھی طرح واقف ہو۔ سیلاب کی تباہ کاریوں نے کھڑی فصلوں کو نقصان پہنچایا ہے، مال مویشی بھی چلے گئے، تمہارا چھوٹا بھائی بھی لوگوں کو بچاتے بچاتے پانی کے ریلے میں بہہ گیا ہے۔ خط پڑھ کر دونوں کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ اس طرح کچھ دن گزر گئے، مگر دادا جان گاؤں سے شہر نہیں آئے۔ ایک دن علی نے اسکول سے لوٹتے ہوئے اورنج رنگ کی سائیکل جو پسند کی تھی کوئی دوسرا لڑکا چلا رہا تھا۔ اسے یہ دیکھ کر بہت دکھ ہوا، مگر اب کیا ہو سکتا تھا؟ علی اسلم چچا کے پاس جا کر شکوہ کرنے لگا، اسلم چچا آپ نے بہت اچھا کیا جو میری پسند کی سائیکل کو فروخت کر دیا۔ مجھے آپ سے کوئی شکایت نہیں، کیونکہ میرے ابا کے پاس اتنی قیمتی سائیکل لینے کے پیسے نہیں ہیں۔ اسلم چچا علی کی بات سن کر آنکھیں تر ہو گئیں۔ علی روتے ہوئے اسکول بیگ سے دادا جان کا خط نکال کر اسلم چچا کے حوالے کر کے چلا گیا۔ علی کے جانے کے بعد اسلم چچا نے علی کا دیا ہوا خط پڑھا۔ دل میں احساس ہوا کہ میری وجہ سے گلی محلے کے نہ جانے کتنے ہی بچوں کے دل کو دکھ پہنچا ہوگا۔ یوں اسلم چچا نے گلی محلے کے ہر بچے کو خوش کرنے کے لیے ہر لڑکے کو 1 ہفتے کے لیے فری سائیکل چلانے کی اجازت دے دی۔ یوں گلی محلے کا ہر بچہ فری سائیکل چلا کر
اپنا شوق پورا کرنے لگا۔ اسلم چچا نے کہا، بچے کھلونوں سے کھیلتے ہوئے اچھے لگتے ہیں۔ آج کل کے بچے کل کا روشن مستقبل ہیں۔ اسلم چچا بچوں کی ضد کے آگے ہار گئے۔